ہندوستان کے شہر بنارس کی گیان واپی مسجد کے تہخانے میں ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دیے جانے کے عدالتی فیصلے کے خلاف شہر کے مسلمانوں نے آج احتجاج کے طور پر اپنے کاروبار بند رکھے۔ 2 روز قبل بنارس کی مقامی عدالت نے ہندوؤں کو گیان واپی مسجد کے ایک تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ہندو پجاریوں نے وہاں پوجا بھی کی۔ عدالت کے اس فیصلے کے خلاف آج جمعہ کو بنارس شہر کے مسلمانوں نے احتجاجاً اپنا کاروبار بند رکھا اور نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں کیں۔ اس موقع پر بنارس شہر اور خاص طور پر گیان واپی مسجد کے آس پاس سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے فلیگ مارچ بھی کیا۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے اس ملک کے تمام مسلمانوں، خاص طور سے بنارس شہر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں کریں اور جمعہ کے دن اپنی دکانیں بند رکھیں۔ مسلمان فریق نے بنارس کی مقامی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جہاں آج الہ آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اتر پردیش کی حکومت کو حکم دیا کہ وہ مسجد والے پورے علاقے کی حفاظت کرے اور وہاں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہونے دے اور نہ ہی کوئی نئی تعمیر کی جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مسجد کے تہخانے میں پوجا پر پابندی بھی نہیں لگائی۔ مقدمے کی اگلی سماعت 6 فروری کو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کر دیے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہونے والے تھے، جن کو ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے رؤوف حسن کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا تھا۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ملتوی کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن سے امیدواروں اور ووٹرز کی توجہ عام انتخابات سے ہٹ سکتی ہے۔ ریاست جھارکھنڈ میں ہیمنت سورن کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد چپنئی سورن نے ان کی جگہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست جھارکھنڈ میں برسر اقتدار علاقائی جماعت JMM کے رہنما چمپئی سورن نے گورنر سے وزارت اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ چمپئی سورن نے یہ حلف ایک ایسے وقت میں لیا کہ ہیمنت سورن نے اپنی گرفتاری سے پہلے وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے کہ جب عدالت نے ہیمنت سورن کو 5 روز اور نئے وزیر اعلیٰ چپنئی سورن کو 10 دن کے اندر اندر ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے 119ویں روزہ صہیونی جنگی طیاروں 119ویں روز صہیونی جنگی طیاروں اور توپخانوں نے غزہ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر خان یونس پر شدید حملے کیے، جن میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے جمعہ کو بھی غزہ اور غرب اردن پر اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں اور توپخانوں نے غزہ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر خان یونس پر کئی حملے کیے اور غزہ پٹی کے مختلف رہائشی مکانات اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے خبر دی ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے شہر رفح کے مشرقی علاقے پر شدید بمباری کی، جبکہ خان یونس کے مشرق میں واقع یورپی ہسپتال کے اطراف میں بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے بمباری کی۔ دوسری جانب غاصب صہیونی فوج کے توپ خانوں نے بھی خان یونس کے مختلف علاقوں پر شدید گولہ باری کی۔ اس درمیان فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے خبر دی ہے کہ خان یونس میں العمل اسپتال میں طبی سہولیات ختم ہو رہی ہیں اور ڈاکٹروں اور نرسوں کے پاس اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ فلسطینی عوام نے ممکنہ جنگ بندی پر مبنی قطر کی وزارت خارجہ کے بیان پر غزہ کے جنوبی علاقوں میں جشن منایا۔
موصولہ خبروں کے مطابق ممکنہ جنگ بندی کے قیام پر مبنی قطر کی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آنے کے بعد غزہ کے باشندوں نے مغربی رفح میں پناہ گاہوں سے باہر نکل کر خوشی منائی۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے عوام نے فلسطین کے استقامتی محاذ اور حماس کی فوجی شاخ الاقسام بریگیڈ کے چیف کمانڈر محمد ضیف کی حمایت میں نعرے لگائے۔ واضح رہے کہ کل رات قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ تحریک حماس اس منصوبے کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کا جواب دے گی۔ بحیرہ احمر میں برطانوی تجارتی بحری جہاز پر پھر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایک فوجی ذریعے نے خبر دی ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے برطانیہ کے ایک تجارتی بحری جہاز کو جو مقبوضہ فلسطین جا رہا تھا اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے غزہ کے عوام کی حمایت میں برطانیہ کے ایک تجارتی بحری جہاز کو جو اسرائیلی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی تجارتی بحری جہاز کو ایسی حالت میں نشانہ بنایا گیا ہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رکن سید صادق الشرفی نے کہا ہے کہ علاقے میں صہیونی غاصبوں کی شکست اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی جارحیت بند ہونے تک تحریک استقامت کی مزاحمت اور جوابی حملے جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یمن امریکہ اور صہیونی حکومت کے اتحادیوں کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا اور فلسطینیوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا کہ جب تک غزہ اور غرب اردن کے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا، صہیونی حکومت کے ٹھکانوں اور بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین جانے والے دیگر بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت یمن کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکی اور برطانوی کشیدگی میں اضافے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اس کے نتائج انہیں بھگتنا ہوں گے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی رہنما اور حکومتی عہدیدار علی القحوم نے کہا ہے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جارح اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے ساتھ ہی فلسطینیوں کی حمایت سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے جارحانہ اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ بحیرہ احمر میں اسرائیل کی حمایت میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے 11 جنوری یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری کے بعد یمن کے خلاف فوجی حملوں کا آغاز کیا ہے۔ یہ حملے اس کے بعد انجام پائے ہیں کہ یمنی فوج نے گزشتہ ہفتوں کے دوران غزہ میں فلسطینی قوم کی حمایت میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین جانے والے متعدد بحری جہازوں پر بحیرہ احمر یا باب المندب میں حملے کیے ہیں۔ یمنی فوج نے کہا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ کے خلاف اپنے حملے بند نہیں کرتی اس وقت تک غاصب حکومت کے بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کو بحیرہ احمر یا باب المندب میں نشانہ بناتے رہیں گے۔ یمنی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی جہازوں اور اس کے لیے کام کرنے والے بحری جہازوں کے علاوہ تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت خلیج عدن یا بحیرہ احمر میں آزاد ہے اور وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات ضیف اللہ الشامی نے کہا ہے کہ امریکہ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ الشامی نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکی وزیر دفاع
لوئڈ آسٹین نے سنا پر حملوں کے بارے میں دیگر ملکوں سے جھوٹ بولا ہے، کہا کہ یہ دعوے جھوٹ اور بہتان ہیں۔ یمن کے اس وزیر نے کہا کہ امریکی حکام یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں تاکہ طوفان الاقصی آپریشن میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ امریکی وزیر دفاع نے اس سے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ یمنی فوج نے 50 ملکوں کے بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے کہ جن کا صہیونی حکومت سے کوئی ربط نہیں تھا۔ اسی اثنا میں یمنی چینل المسیرہ نے بدھ کی رات کو شمالی یمن پر ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں صوبہ صعدہ کے شمالی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ یمن کے ایک اور سیاسی رہنما عبد الملک العجزی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافے اور یمن کے خلاف حملوں سے بحیرہ احمر کے بحران کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی اور یمنی عوام کی فلسطینیوں کے لیے جاری مدد و حمایت میں بھی یہ حملے رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ پاکستان